دوستوں، آج ماہ ذیقت کی 23 تاریخ ہے، آخری پیر کا دن آ چکا ہے، اور کہتے ہیں کہ جو شخص بھی ماہ ذیقت کے آخری پیر کو دولت کا یہ خاص عمل صرف ایک بار پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے پورے سال کے دن پھیر دیتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کے جلالی اسم اعظم ہے۔ اور آج کا دن پیر کا دن ہے، کوئی عام دن نہیں، یہ وہ دن ہے جس دن نبی پاک کی پیدائش ہوئی۔ اس دن کو وہ فضیلت حاصل ہے جو باقی کسی دن کو فضیلت حاصل نہیں۔ دوستوں، اور ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ نبی پاک پیر کے دن کا روزہ بھی رکھتے تھے۔ تو دوستوں، آج ماہ ذیقت کے آخری پیر کو یہ خاص عمل آپ نے یا قہارو یا جبارو کا پڑھنا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے جلالی اسم اعظم ہیں۔ ان کی عظمت اور ان کی قوت کاملہ اللہ والوں بیان نہیں کی جا سکتی۔ یہ اللہ رب العالمین کے قوت کاملہ کے ایسے عکس ہے جسے سمجھنا ہم لوگوں کے دل کو ہلا کر رکھ دیتا ہے، کیونکہ یہ دشمنوں کو نیست و نابود کرنے والا دنیا کا سب سے تیز ترین عمل ہے۔ اگر کوئی آپ سے دشمنی نکال رہا ہے یا پھر آپ پر جادو جنات کے معاملات نظر بد ہے، پہلے آپ کے معاملات بہت اچھے چل رہے تھے لیکن اب آپ کے معاملات اچھے نہیں چل رہے، مشکلات آپ کے اوپر ایک پر ایک آ رہی ہیں، تو دوستوں آج یہ تسبیح، یہ عمل یا قہارو یا جبارو کا آپ لوگ میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھ لیں۔ انشاءاللہ صرف ایک بار پڑھنے سے آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے، کیونکہ یہ یا قہارو جس کے معنی ہیں ایک غلبہ پانے والے، ہر کسی پر غلبہ رکھنے والے، جو اپنے عرش اعظم سے ہر ظالم اور ہر سرکش کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ دنیا میں جب بھی ظلم حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو پھر یا قہارو کی تجلی ظاہر ہوتی ہے، اور یا جبارو اللہ والوں یہ بھی رب العالمین کا جلالی اسم اعظم ہے۔ لیکن آج آپ لوگ جو اس عمل، اس تسبیح کو پڑھیں گے وہ کامیابی کے لیے پڑھیں گے، اپنے رزق میں برکت کے لیے پڑھیں گے، اپنے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کروانے کے لیے پڑھیں گے، کیونکہ اللہ والوں یا قہارو یا جبارو پڑھنے سے آپ کا دل مضبوط ہوگا، آپ کا قلب جاری ہو جائے گا، آپ کے اوپر اللہ رب العالمین کا خاص فضل ہوگا۔ تو دوستوں، لازمی اس تسبیح کو پڑھیں، لازمی اس عمل کو کریں جو یا قہارو یا جبارو کا ہے۔ اللہ والوں یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد پھر آپ لوگ مجھے دعائیں دیں گے، اور یاد رکھیے گا یہ کوئی عام پیر نہیں، یہ ماہ ذیقت کا آخری پیر کا دن ہے، اور جب بھی ماہ ذیقت کے مہینے میں آخری پیر کا دن آتا ہے تو پھر اس کی فضیلت اور برکت، اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ صرف اسی وجہ سے میں اپنی تمام دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے دولت کا یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں، جو آج ماہ ذیقت کی 23 تاریخ اور آخری پیر کے دن آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، آج رب العالمین سے مانگ کر تو دیکھو، آج تو مانگنے کا وقت ہے، اپنی جھولیاں بھروانے کا وقت ہے۔ آج اللہ رب العالمین سے جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، سب آپ کو مل جائے گا۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو دیکھیں روزگار کے لیے پڑھ لیں، کیونکہ رزق ہوتا ہے نا تو پھر مرد کی شان اور عزت بھی ہوتی ہے۔ یہ آج کل کے اس دور کی بڑی کڑوی سچائی ہے، اس لیے آج یہ عمل، یہ وظیفہ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر ضرور پڑھ لو۔ آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ اس وظیفے کی فضیلت اور برکت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ماہ ذیقت کے آخری پیر کو ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، ایسی زندگی جس میں تنگ دستیاں، غربت، فاقے، بھوک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، تو پھر ماہ ذیقت کے آخری پیر کے دن یہ وظیفہ صرف ایک بار پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کو پڑھتے ہی آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی، آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے۔ اللہ والوں، آپ میں سے جو کوئی مقروض ہے، قرض دار ہے، وہ قرض سے مکمل خلاصی کے لیے پڑھ لے، یعنی قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے۔ قرض ایک ایسی بری بلا ہے کہ جس کے ساتھ قرض چمٹ جاتا ہے تو پھر قبر تک ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اور اللہ والوں، ایک بڑی ہی خاص حقیقت ہے جو بہت سب لوگ ان سے نا انجار ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرض اتنا برا لگتا تھا، آپ جو مقروض ہوتے تھے ان کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو کسی وجہ سے کسی کے پیسے واپس نہیں کر پائے، اور اس وقت تو اس دور میں تو سارے صحابہ ہی تھے نا جنہوں نے نبی پاک کا دیدار کیا تھا۔ تو سوچیں اللہ والوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا جنازہ نہیں پڑھا رہے۔ آج کل تو دھوکہ دھڑی چل رہی ہے،
آج کل تو بیٹیوں کا جو ہے وہ جائیداد کھائی جا رہی ہیں، یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے تمہاری شادی پہ خرچہ کر دیا، ہم نے تمہیں پال پوس کے بڑا کرا، تمہیں تو ماں باپ نے جو ہے وہ انتقال کر گئے تھے اور ہم نے ہی محنت کری، مشقت کری، تم لوگوں کو پالا۔ یہ بول بول کر وہ اپنی بہنوں کو جو ہے وہ اس طریقے سے کرتے ہیں مینٹلی طور پر ٹارچر کہ، لیکن ایک بس یاد رکھنا، رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ قرآن میں آیا ہے اِنَّا بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ کیونکہ جب وہ نمرود جیسے جابر حکمران جو اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا، کہتا تھا میں خدا ہوں، مجھے سجدہ کرو، میری پرستش کرو، اللہ رب العالمین نے جب اس کو بھی پکڑا تو لنگڑے مچھر سے اس کو مار دیا، لنگڑے مچھر سے وہ ہلاک ہو گیا۔ تو سوچیں، ہم تو کوئی شے ہی نہیں ہیں رب العالمین کی بارگاہ میں۔ تو دوستوں، ہم لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے، کیونکہ ہم لوگ باحیثیت مسلمان ہیں، تو کسی کے ساتھ دھوکہ دھڑی نہ کریں۔ اور آج کی یہ تسبیح، یہ عمل جو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، اس کو آپ لوگوں نے بالخصوص پڑھنا ہے، میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس عمل کو پڑھنے کے بعد دولت آپ پر عاشق و مہربان ہو جائے گی۔ یہ ماہ ذیقت کی 23 تاریخ اور آخری پیر کا سب سے خاص عمل ہے، دولت سے بھرا ہوا وظیفہ ہے۔ ایک بار لازمی اس عمل کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ اس عمل کو پڑھنے کے بعد دولت آپ پر اتنی مہربان ہوگی کہ آپ لوگ مجھے دعائیں دو گے۔ آپ لوگ دنیا جہان کی کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے، جس ضلع سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ ذیقت کی 23 تاریخ اور آخری پیر کا دن آ جائے تو آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ انشاءاللہ العزیز اس عمل کو پڑھنے سے آپ کی تمام مشکلات، پریشانیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ آپ کے رزق میں برکت خوب ہوگی، رب سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، سب مل جائے گا۔ اب اللہ والو آئیں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والو عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ ذیقت کی 23 تاریخ اور آخری پیر کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ یا رب ذوالجلال، ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہیں ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسد سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک چلی جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، ہم سب پر رحمتیں ہو جائیں گی، ہم سب کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی۔ اب دیکھیں وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے، اس کو سمجھیں۔ دیکھیں، سمجھ کے عمل جب تک کہ نہیں کریں گے فائدے حاصل نہیں ہوں گے۔ فائدہ جب ہی حاصل ہوتا ہے جب وظیفے کو سمجھ کے کیا جائے اور اس طرح سے کیا جائے جیسا کہ کرنے کا حق بنتا ہے۔
اب اللہ والوں آپ لوگ باوضو ہو جائیں، وضو ہے یا نہیں ہے اول تو مسئلہ نہیں، لیکن اگر کر لیں گے ایک افضل طریقہ ہے، ایک خاص طریقہ ہے کہ وضو آپ لوگ کر لیں۔ اب آپ لوگ بیٹھیں اور آپ لوگ کوشش کریں قبلہ رخ ہو کے، یعنی سینہ آپ کی خانہ کعبہ کی طرف ہو، بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے استغفار کرنا ہے۔ اب دیکھیں استغفار کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے، دیکھیں طریقے کو سمجھیں۔ استغفار کرنے سے آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور جب آپ کے گناہ معاف ہو گئے تو رحمت کے دروازے آپ کے لیے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ گنہگار بندہ رب سے ایک بار استغفار کرے، رب اس کی طرف 10 قدم آگے جاتا ہے، رب کی رحمتیں اس کی طرف 10 قدم آگے جاتی ہیں۔ اس لیے آپ لوگوں نے استغفار کرنا ہے، اور سنت طریقے سے کریں جو نبی پاک کا طریقہ تھا۔ نبی پاک کم سے کم 70 بار پڑھتے تھے، تو آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ 70 بار ہی آپ لوگ پڑھیں، 70 سے زیادہ پڑھ لیں تو آپ کو سنت کا بھی ثواب مل جائے گا۔ اور صحیح پڑھنے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے ہمیں وہ یہ ہے، اپنی آنکھوں کو بند کریں، گناہوں کو یاد کریں، اور پھر رب کو اپنے دل سے پکاریں، یعنی دل پہ ضرب لگائیں کہ استغفر اللہ۔ اس سے کیا ہوگا، رونا آئے گا، آپ کو گڑ گڑانا آئے گا، آپ کے سینے میں جو ہے وہ نور اترے گا، آپ کے کانوں میں نور جائے گا، کیونکہ جب آپ لوگ اپنی زبان سے کہیں گے استغفر اللہ اور کانوں سے سن لیں گے تو آپ کے منہ سے نور نکلا، آپ کے کانوں میں چلا گیا، آپ کے دل میں چلا گیا۔ اس طریقے سے استغفار پڑھنے کا ایک افضل طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں، صرف 70 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یوں تو درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں یا درود قادریہ پڑھ لیں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ نماز والا پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی سے افضل کوئی درود نہیں۔ اس میں نبی پاک کے اوپر بھی درود ہے، نبی پاک کی آل پہ، جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر بھی، اور یہ وہ درود ہے جس کو اللہ رب العالمین نے پسند کیا ہے، کیونکہ قرآنی کلمات ہیں نا، اس لیے۔ اب اللہ والوں ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے، لیکن آج یہ جو دن ہے یہ ماہ ذیقت کا ہے۔ یہ ماہ ذیقت کی اللہ والو 23 تاریخ آخری پیر ہے۔ اگر اس دن بھی آپ لوگوں نے اپنے آپ کو دیکھے نہیں سمجھا، آپ لوگوں نے رب العالمین کی اس نعمت کی ناقدری کی، یہ جو آخری پیر ہے دیکھیں 1 سال بعد آئے گا۔ بہت سے لوگ ذیقت کے مہینے کو غفلت میں گزار رہے ہیں، یہ سوچ کر کہ شاید اس مہینے کی کوئی اہمیت رب کی بارگاہ میں نہیں، حتیٰ کہ میں آپ کو بتا دوں کہ ذیقت کے مہینے کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے، اور جس مہینے کا ذکر قرآن کریم میں آئے آپ سوچیں کہ رب کی بارگاہ میں اس کا مقام اور مرتبہ اس مہینے کا کیا ہوگا۔ تو لازمی آپ لوگوں نے اس عمل، اس وظیفے کو پڑھنا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ کوئی مقصد ہو، کوئی مسائل ہو، اس کے تمام حل کے لیے یہ عمل پڑھا جا سکتا ہے۔ بیمار ہے تو شفا کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو پانی کا گلاس بھی اپنے ساتھ ضرور رکھ لیں۔ اب اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے، آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یہ اللہ رب العزت کے 2 اسم اعظم ہیں۔ صحابہ کرام نے جب تحقیق کری کہ اللہ رب العزت کے کون سی صفاتی نام سب سے زیادہ فائدہ مند ہیں، تو تحقیق کے بعد ثابت ہوا یا حیو یا قیوم یہ 2 ایسے اسم اعظم ہیں کہ جب بھی ان کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے مانگا جائے تو اللہ پاک تقدیر کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ والوں آج آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر کر یا حیو یا قیوم کو پڑھ لینا ہے۔ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے جو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ آپ جعلی پیروں فقیروں کے پاس جا سکتے ہیں، لاکھوں روپوں کو ہدیہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اپنے گھر میں بیٹھ کر خود رب سے نہیں مانگ سکتے کیا؟ آپ جن لوگوں کو وظیفہ پڑھنا نہیں آتا یا جن کو لگتا ہے کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو وظیفے
पढ़ पढ़कर थक चुके हैं, आज तक किसी वजीफे ने उन्हें फायदा ही नहीं दिया। तो अब मैं आपको वजीफा पढ़ने का तरीका भी बताऊंगा, अल्लाह करीम से मांगना भी बताऊंगा, अल्लाह की बारगाह में बैठकर रब से अपनी हाजत को पूरा कराना भी बताऊंगा। एक एक नुक्ता, एक एक चीज बच्चों की तरह बताई जाएगी। अब तवज्जो कीजिएगा कि आप लोगों ने किस तरीके से इस खास अमल, इस खास वजीफे को मेरे बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। अल्लाह वालों, जिसको लगता है कि मेरे वजीफों की, मेरी दुआओं की कोई कबूलियत नहीं होती, या फिर जिसको लगता है कि मुझे अल्लाह से मांगना नहीं आता या वजीफा पढ़ना नहीं आता, आपने करना क्या है कि तन्हाई में आपने अपने तमाम ख्यालात जहन से निकलते हुए महसूस करें कि आप अल्लाह के करीब बैठे हैं। आप लोग रोज़ा रसूल की जालियों के करीब बैठे हैं। आप रोज़ा रसूल की जालियों के करीब बैठे बैठे यूं महसूस करें कि आप अल्लाह से बातें कर रहे हैं, आपको जवाब मिल रहा है। आपने अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पर 3, 7 या 11 बार दुरूद पाक पढ़ना है। जो तरीकाकार मैंने बताया उसके साथ ही आप लोग दुरूद पाक पढ़ेंगे। उसके बाद फिर आप लोगों ने या हय्यु या क़य्यूम को पढ़ना शुरू करना है। अल्लाह वालों, जो लोग कर्जदार हैं, जो कर्जों में मुब्तला हैं, कर्ज से खुलासी के लिए पढ़ लें। सिर्फ 11 बार या हय्यु या क़य्यूम आप लोगों ने पढ़ना है। या हय्यु या क़य्यूम दोनों नामों को मिलाकर पढ़ा तो एक बार हो गया, या हय्यु या क़य्यूम दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 2 बार हो गया, या हय्यु या क़य्यूम दोनों नामों को मिलाकर पढ़ा तो 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या हय्यु या क़य्यूम को अपने सीधे हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या फिर तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है, 11 टाइम्स पढ़ना है। फिर फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो एक कुरानी सूरत का वजीफा है। अल्लाह वालों, ये सूरतुल फातिहा का वजीफा है। आप सूरतुल फातिहा में रब का शुक्र भी है, सिराते मुस्तकीम की तलकीन भी है, अल्लाह के रास्ते पर कुर्बानियां निसार भी हैं। आपने अपने मकसद को जहन में रखते हुए या हय्यु या क़य्यूम को पढ़ने के बाद अल्लाह को राजी कर लिया, रब को मना लिया। अब सूरतुल फातिहा को 7 बार पढ़ते दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी, ना ही कोई आपसे बात करेगा, और दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करना है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये सूरत यहाँ से स्टार्ट होती है और पहली आयत में ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहा है कि तमाम तारीफें मेरे ही लिए हैं जो मालिक है सारे जहां का। अल्लाह वालों, इस अमल को करना किस तरीके से है, जरा ध्यान से और तवज्जो से मुलाहिजा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, आमीन। इस तरह से आपने सूरतुल फातिहा को सिर्फ और सिर्फ 7 बार मुकम्मल पढ़ना है। तरीकेकार मैंने आपको बता दिया किस तरह से पढ़ना है। यानी आप लोग बिस्मिल्लाह भी पढ़ेंगे और आपने आखिर में आमीन भी ये भी पढ़ना है, और इतनी ही आवाज में पढ़ेंगे गोया आप मुंह से पढ़ें और अपने कानों से सुन लें, किसी और को डिस्टर्ब ना करें आप लोग, लेकिन पढ़ें इसको डूब कर। जितना डूब कर, जितना तन्हाई में पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपको कैफ सुरूर महसूस भी होगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से आपके मर्तबात और मकामात में इजाफा भी होगा। अल्लाह वालों, सिर्फ 7 बार सूरतुल फातिहा शरीफ को पढ़ने के बाद फिर आप लोगों ने तीसरे नंबर पर आपने जो वजीफा पढ़ना है वो अल्लाह पाक के 2 नाम हैं। एक नाम है या कादिरू, दूसरा नाम है या रज़्ज़ाक़ु। या कादिरू का मतलब है एक कुदरत वाले, एक कुदरत देने वाले, एक कुदरत पे साबित कदमी। तो अल्लाह वालों, और या रज़्ज़ाक़ु जो है वो रिस्क के लिए है, यानी अल्लाह पाक को आप पुकारेंगे कि मेरे मौला तो कुदरत वाला है, तो मुझे रिस्क अता फरमा। यानी या कादिरू और या रज़्ज़ाक़ु इन 2 नामों को मिलाकर पढ़ेंगे तो ये एक बार शुमार किया जाएगा। या कादिरू और या रज़्ज़ाक़ु दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो फिर ये 2 बार होगा। इस तरीके से आप लोगों ने
یا قادرو اور یا رزاق کو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا، یا قادرو اور یا رزاق کو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا قادرو اور یا رزاق کو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ دو بار ہو گیا، یا قادرو یا رزاق کو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قادرو اور یا رزاقوں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا قادرو اور یا رزاقوں کو آپ نے صرف اور صرف یا قادرو اور یا رزاقوں کو صرف آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب 11 بار یا قادرو اور یا رزاقوں پڑھ لیں، اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے، اللہ پاک کے دو بڑے ہی خاص جلالی اسم اعظم ہیں۔ آپ لوگوں نے آخر میں اللہ پاک کے دو جلالی اسم اعظم یا قہارو اور یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی قوت کاملہ کے ایک ایسے عکس ہیں جنہیں سمجھنا بھی دل کو ہلا دیتا ہے اور پڑھنا روح کو لرزا دیتا ہے۔ یہ محض کلمات نہیں بلکہ یہ وہ تجلیات ہیں جن سے زمین و آسمان قائم ہیں، جن سے ظلمت ٹوٹتی ہے، جن سے ستم گری کی کمر جھکتی ہے اور جن سے کمزوروں کے دل میں طاقت اور سکون اترتا ہے۔ یا قہرو کے معنی ہیں سب سے بڑھ کر سب پر غلبہ پانے والا، وہ ذات جو اپنے عرش اعظم سے ہر ظالم اور ہر سرکش کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے۔ دنیا میں جب ظلم حد سے زیادہ بڑھ جائے، جب انسانوں کے دلوں میں تکبر اور غرور کا زہر بھر جائے، جب کوئی اپنے آپ کو سب پر طاقتور سمجھے، تب یا قہارو کی تجلی ظاہر ہوتی ہے۔ یہ نام بندے کے دل کو یہ یقین دلاتا ہے کہ چاہے دشمن کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، ظلم کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو، لیکن آخر کار اللہ ہی قہار ہے اور وہی سب پر غالب ہے، سب پر غلبہ رکھتا ہے۔ اور آؤ اب ذرا یا جبارو پر بھی غور کر لو۔ یا جبارو کے معنی ہیں ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنے والا، کمزوروں کو سہارا دینے والا، ناحق دباؤ کو انصاف دینے والا۔ یہ نام انسان کے اندر امید جگاتا ہے کہ میرا رب وہ جو میری شہرت سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ والوں، جب اس کو پکارا جائے اور توجہ کے ساتھ پکارا جائے، آنکھوں میں آنسو لیے یا پھر اپنی آنکھوں کو بند کر کے دل میں اللہ پاک کو یاد کرتے ہوئے جب آپ لوگ آخر میں یا قہارو اور یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو آپ کی قوت، آپ کی طاقت، آپ کے دل میں یقین کریں ایک ایسا نور پیدا ہوگا جو کہ آپ کے گناہوں کو بھی معاف کرے گا، آپ کے دلوں پر چڑھا ہوا زنگ بھی اتارے گا، آپ کی روح کو بھی پر نور کر دے گا۔ تو اللہ والوں، ان ناموں کو پڑھنے سے ہمیں نماز پڑھنے کی بھی توفیق ملتی ہے۔ یہ ان ناموں کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور جو ہمارے دشمن ہیں، طاقتور دشمن جو آپ کے ہوں گے، ان کی چیخیں نکال دے گا، ان کو رب کی پکڑ میں لے آئے گا، گرفت میں لے آئے گا۔ یہ ایسا نام ہے۔ تو اللہ والوں، آپ نے آخر میں یا قہارو یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ آپ پر جادو جنات کے جتنے ہی اثرات کیوں نہ ہو، اس نام کو پڑھنے کی برکت سے آپ کے جسم سے چیخیں مارتے ہوئے وہ سب کے سب بھاگ جائیں گے۔ اللہ والوں، کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ دو بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قہارو یا جبارو کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا قہارو یا جبارو کو 41 مرتبہ 41 ٹائمز 41 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد اب آپ دیکھیں کیا کرنا ہے۔ جب آپ نے وظیفہ پڑھ لیا، اچھے انداز میں پڑھ لیا، اللہ پاک کو یاد کرتے ہوئے پڑھ لیا، اب اللہ والوں دعا کریں۔ دعا اچھے انداز میں مانگنی ہے، لمبی دعا مانگنی ہے۔ ہم لوگ دعاؤں کے اندر پتہ نہیں کیوں جلد بازی کرتے ہیں۔ ارے بھائی، اتنی محنت سے عمل کرا ہے، وظیفہ کرا ہے، اب دعا تو سکون سے مانگ لو، اب تو رب سے مانگنے کا وقت آیا ہے۔ تو اللہ والوں، جو لوگ دعا اچھے انداز میں مانگیں گے ان کی ہر حاجت بھی پوری ہوگی، ان کے راستے کی ہر رکاوٹ بھی ہٹے گی۔ آج کا دن بڑا خوبصورت ہے، اس عمل کو خود بھی کریں اور ثواب کی نیت سے دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا۔ اگر ہمارے چینل پر آپ لوگ نئے ہیں
تو اس کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔